تو یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حالات وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، لیکن یہ حالات اس لیے نہیں آتے کہ ہم اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیں یا دلوں کے اندر شک پیدا کر لیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں تو ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر لیں۔ وہ تو جھوٹے پروپیگنڈے ایک زمانے سے چلائے جا رہے ہیں۔ ایک حکومت کے اندر تفتیش کی گئی، کچھ سرکاری عہدیداران میں سے ایک وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا کہ سروے کرنے کے بعد اور تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی۔ خود یہاں کے وزیر داخلہ نے اس بات کا اعتراف کیا جب انہوں نے تفتیش کی، چونکہ مدارس کے اندر ان چیزوں کی تعلیم نہیں کی دی جاتی، مدارس کے اندر محبت، امن، اسلامی تعلیمات کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ کہ دہشت گردی کی تعلیم۔ اس بنیاد پر اگر غلط پروپیگنڈے آتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اگر کبھی کسی مدرسے کے اوپر کوئی آنچ آ گئی تو لوگ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ایسا تھا؟ ایسا نہیں۔ کسی کو گرفتار کر لیا گیا تو یہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، 20 سال آدمی قید کے اندر رہتا ہے، اس کا گھر برباد کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر الزامات لگا کر مدارس کی بلڈنگوں کو منہدم کر دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، ایک پلان ہے جو انہوں نے ذہن کے اندر کر لیا، اب اس کو انہیں کرنا ہے، اس کی بنیاد پر انہیں بہانا چاہیے اور اس کے لیے وہ قدم اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں شک کے اندر نہیں پڑنا ہے یا شکوک کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے آج ان کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیں جب یہ نعمت چھن جائے گی، ذرا غور کریں جو ہم نے بات شروع میں کہی کہ مساجد تو موجود رہیں گے لیکن نماز پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک جاہل آدمی ہوگا ہم میں سے، وہی ہمارے لیے امامت کرے گا۔ نماز پڑھایا، نماز کے اندر کوئی بڑی غلطی ہو گئی، نماز ہماری فاسد ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، کسی کو معلوم نہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھتے چلے گئے۔ ہمارے ایسے محلے ملیں گے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے گا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں رہے گا۔ آپ غور کیجئے کہ دین کی جو تھوڑی بہت شکل ہمیں اس محلے کے اندر نظر آ رہی ہے یا اس شہر کے اندر نظر آ رہی ہے، ہر جگہ کی یہ حالت نہیں ہے۔ اب جب دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے مسجد ہے لیکن محلے کے اندر ایک حافظ بھی نہیں ہے جو مسجد کے اندر تراویح پڑھا سکے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں گھر گھر کے اندر تراویح ہوتی ہے، مساجد کے اندر 4 جگہ 5 جگہ تراویح ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ کے پڑوس کے اندر چلے جائیے، کسی گاؤں کے اندر چلے جائیے، وہاں رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، لوگ سورہ تراویح کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، ان کو پورا قرآن تراویح کے اندر پڑھانے والا کوئی میسر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دل سے پوچھئے کہ جب وہ اس نعمت سے محروم ہیں تو ان کو کیسا اس کا احساس ہوتا ہوگا۔ اس لیے اس کی نعمت کی ہم قدر کریں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی رحمۃ صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ ایک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورے دنیا کے اندر گھومنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے اندر بغداد کے اندر ہم گئے تو وہاں پر جانے کے بعد ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر مدارس ہیں، لوگ لے کر گئے، دیکھا بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیز ہیں، کہا کہ یہاں پر بھی اسلامی تعلیمات ہوتی ہے، جیسے سب سبجیکٹ تھا ویسے اسلام بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر تھا۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا، میں پرانے طرز کا مدرسہ چاہتا ہوں۔ کہا یہاں اس طریقہ کی کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بزرگ ہیں خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں پر مزار ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہیں، وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ وہ وہاں پر گئے، ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی وہ بزرگ تھے، میں نے ان کے دیکھنے کے بعد متاثر ہو گیا اور ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا، انہوں نے اپنے ملک کا نام بتایا اور انہوں نے وہاں کی کیفیت پوچھی اور یہ پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں پڑھائی جاتی ہے یہ ساری کتابیں؟ انہوں نے جب کتابوں کا نام لیا، صحیح ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات
اسی طریقے سے ہدایہ وغیرہ جو دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کہا کہ اگر تمہارے ملک کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، خدا کے لیے اس طریقے کے نصاب تعلیم کو کبھی بند مت کرنا، ورنہ جو ہمارے ملک کا حال ہے آپ اسی حال کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس ملک کے اندر جہاں سے علم ہمیں ملے ہیں، بغداد جو خلافت عباسیہ کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء کو پیدا کرنے والی جگہ تھی، جب وہاں پر ان علوم کو ترک کر دیا گیا، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہاں کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور یہاں پر بھی اگر ہم نے ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو یاد رکھیے اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ کوئی اور ملک اس کو اپنائے گا، اللہ وہاں سے دین کا کام لے گا۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر ہم مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر اس کے تعاون کی ضرورت آئے، مثلا وہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں، انہوں نے رمضان میں چندہ کیا، 5 مہینہ 6 مہینے کا چندہ ہوا، اس کے بعد ان کا بجٹ ختم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ پھر آئیں گے۔ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس چندے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے یہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ ہم ان کا تعاون کریں، جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں ان کا تعاون کریں۔ انشاءاللہ دین کی جو فروغ کی صورت ہوگی یا دین کا جو فروغ ہوگا اس کے ذریعے سے اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا۔